آج بھارت کا مسلمان اگر آگے بڑھنا چاہتا ہے اسے ہمت سے کام لینا پڑے گا، ورنہ دنیا تو چاہتی ہے کہ آپ پنچر بنانے والے بن جائیں، دنیا چاہتی ہے آپ چکن کی دکان کھول لیں، آپ مٹن کی دکان کھول لیں، پکوڑی کی دکان کھول لیں، بس آپ چھوٹے چھوٹے یہی کام کریں۔ دنیا نہیں چاہتی ہے کہ آپ ترقی کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر ترقی کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو آپ کو ہمت سے کام لینا پڑے گا، جرأت سے کام لینا پڑے گا۔ اور ایک بات اور یاد رکھو، آپ کے مقدر میں جتنی روزی ملی لکھی ہے وہ کوئی مائی کا لال آپ سے چھین نہیں سکتا، اور جو روزی ملنے والی نہیں ہے، آپ سکورنا سے ارریا، پورنیا، فاربیس گنج نہیں، پٹنہ، دربھنگا، آپ ہندوستان کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، جو روزی آپ کے مقدر میں نہیں لکھی ہے وہ آپ نہیں پا سکتے ہیں میرے ساتھی۔ اور یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، آئیے دلیل بھی سن۔ اہل حدیث کا اسٹیج ہے، امی قصہ کہانی بولبو نا، امی اونلی قرآن و حدیث بولبو انشاءاللہ۔ حدیث سنیے، آپ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں اور آپ کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ان احدکم یجمع فی بطن امہ، تم میں سے کوئی انسان جب اپنی ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو پہلے ملایا جاتا ہے۔ سائنس بھی کہتی ہے کہ مرد کا اسپرم اور عورت کے ایگز یہ ملتے ہیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں ملایا جاتا ہے، ثم یکون علقۃ، پھر وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، ثم یکون مضغۃ، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، اور جب وہ 120 دن کا ہوتا ہے، 4 مہینے کا ہوتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فَيُنْفَقُ فِيهِ رُوحُهُ، اس بچے کی روح پھونکی جاتی ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ میڈیکل سائنس کیا بولتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ نبی نے فرمایا بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو روح پھونک دی جاتی ہے۔ اب مسئلہ سن لو، اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہے اور 4 مہینے کے بعد پیدا ہوا ہے، جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ روح پھونکی جا چکی ہے۔ ضروری نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے، انیوارہ نہیں ہے، لیکن اگر 4 مہینے کے اوپر بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے، اس کو کفنانا بھی چاہیے، کیونکہ اس بچے کے اندر روح ڈالی جا چکی ہے۔ ابھی ایک سوال آیا تھا، ایک بیماری ہوتی ہے، غالباً میں بھول رہا ہوں، اس کا نام ایسینوفیلیا ہوتا ہے۔ ایسینوفیلیا کیا ہوتا ہے؟ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، اس کا دماغ صحیح نہیں ہوتا، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا دماغ صحیح نہیں کام کرتا۔ اس بیماری کو ایسینوفیلیا بولتے ہیں، بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے۔ ایسا بچہ اگر پیدا ہوتا ہے ماں باپ کے لیے بہت بڑی آزمائش بن جاتا ہے۔ ابھی کرناٹک سے ایک بھائی کا فون آیا، مولانا صاحب میری بیوی کو 4 مہینے کا حمل ہے پیٹ میں، اور ڈاکٹر یہ بول رہے ہیں کہ بچے کا سر نہیں بن پا رہا ہے، بچے کا دماغ نہیں بن پا رہا، بچہ پیدا ہوگا تو اس کا سر نہیں ہوگا، اس کا دماغ نہیں ہوگا، بچہ ادھورا پیدا ہوگا، کیا کروں مولانا صاحب میں نے جب اس مسئلے پر ریسرچ کی، تحقیق کی، مطالعہ کیا تو علماء نے یہی بات لکھی ہے کہ اگر بچہ 4 مہینے کے اندر کا ہے اور ڈاکٹر کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ بچہ پیدا بھی ہوگا تو مرا ہوا پیدا ہوگا، یا بچے کی پیدائش سے ماں کو خطرہ ہوگا، تو 4 مہینے کے اگر پہلے کا حمل ہے تو اس کو اسقاط کیا جا سکتا ہے، اس کو ماں کے پیٹ میں ختم کیا جا سکتا ہے ماں کی جان بچانے کے لیے، جب یہ کنفرم ہو کہ بچہ مرا ہوا ہی پیدا ہو۔ لیکن اب اگلا جملہ سنیے گا، اگر بچہ 4 مہینے کے اوپر کا ہو چکا ہے، ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے اوپر کا حمل ہو چکا ہے، تو چونکہ اس کے اندر روح ڈالی جا چکی ہے، اب علماء کہتے ہیں بہت خطرناک بات ہے، اب اسے ماں کے پیٹ میں اس
کو اسقاط کرنا، ختم کرنا یہ تبھی جائز ہے جب بہت آخری سٹیج ہو اور یہ یقین ہو کہ بچہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے اور بچے کی ڈیلیوری کا کوئی چانس نہیں ہے، اور ڈیلیوری ہوگی تو ماں کی جان کو خطرہ ہوگا، تبھی بچے کا ابارشن کیا جائے گا، ورنہ عام حالات میں بچے کو ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے بعد تو کسی بھی حالت میں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ صاحب بتانے لگے کہ مولانا ڈاکٹر یہ بول رہا ہے کہ 4 مہینے کے اوپر کا ہو چکا ہے، 5 مہینے کا ہو چکا ہے، اور اب بچہ پیدا کرنا ہی پڑے گا۔ اب بیچارے سوچو، ایک باپ کے لیے، ایک ماں کے لیے کتنی تکلیف کی بات ہے۔ کہا 5 مہینے کا بچہ ہو چکا ہے، اب ڈاکٹر کہہ رہا ہم 5 مہینے میں ڈیلیوری کریں گے، بچہ پیدا ہوگا، ہو سکتا ہے پاگل ہو سکتا ہے سر ہی نہ ہو سکتا ہے دماغ ہی نہ ہو۔ میں نے کہا میرے بھائی اب کوئی راستہ نہیں ہے، آپ ڈاکٹر جو کہہ رہا ہے اور بھی ڈاکٹروں سے سمجھ لو، اگر یہی راستہ ہے تو پیدائش ہونے دو، بچہ اگر زندہ پیدا ہوا، صحیح سلامت پیدا ہوا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اگر مرا ہوا پیدا ہو تو صبر کر لینا، اگر پاگل پیدا ہو آزمائش سمجھ لینا، اس بچے کو بہرحال زندہ رہنے کا آپ کو اسے مارنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ تو 4 مہینے کا جب بچہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی کہتے روح ڈال دی جاتی اور ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو 4 چیزیں لکھتا ہے، فَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ، وہ لکھتا ہے کہ اس بچے کا عمل کیا ہوگا، یہ آگے چل کے کیا عمل کرے گا، شرابی بنے گا یا بدکار بنے گا یا عالم بنے گا یا ماسٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، ڈاکٹر، اس کا عمل لکھا جاتا ہے۔ وہ اجلہ، اس کی عمر لکھی جاتی ہے، 40 سال زندہ رہے گا، 50 سال رہے گا، 10 سال رہے گا، 5 سال رہے گا، اس کی عمر لکھی جاتی ہے۔ اور تیسری چیز وَرِزْقُهُ، اور بچے کی عمر لکھی جاتی ہے، کتنی عمر پائے، کتنی روزی پائے گا، اس دنیا میں کتنا رزق پائے گا، لکھپتی بنے گا کہ کروڑ پتی بنے گا، کٹیہار میں اس کے کتنے مکان ہوں گے، پورنیا میں کتنے مکان ہوں گے، کتنی پراپرٹی خریدے گا، سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز لکھی جاتی ہے وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، کہ وہ بچہ بدبخت ہوگا یا خوشبخت ہوگا، وہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا۔ یہ سب کچھ کب لکھا جاتا ہے؟ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کا مطلب یہ ہوا ابھی ہم نے دنیا میں جنم نہیں لیا تھا، ابھی ہم دنیا میں نہیں آئے تھے، ابھی ماں کے پیٹ میں تھے اور ہماری روزی لکھی جا چکی تھی۔ کیوں ہائے توبہ مچاتے ہو میرے پیارے ساتھیوں؟ جتنی بھی محنت کر لو، محنت کرو، میں محنت سے منع نہیں کرتا، لیکن اگر حرام راستہ بھی اپناؤ گے تم تو اپنی مقدر سے زیادہ روزی تم نہیں پا سکتے ہو، جتنی روزی تمہارے مقدر میں لکھی اتنی مل کر کے رہے گی۔ اسی لیے اللہ قرآن کے 12ویں پارے کی پہلی آیت میں کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کے اوپر جتنے چوپائے ہیں، جتنے انسان ہیں، جتنے جانور ہیں، سب کی روزی روٹی ہم نے اپنے ذمے لے لی ہے۔ انسان کو بھی روزی دینے والے ہم، حیوان کو بھی روزی دینے والے ہم، جتنے جاندار ہیں سب کو روزی دینے والے ہم ہیں۔ اس دنیا میں بہت سارے ایسے جانور ہیں جو اپاہج ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے جانور ہیں جو اپنے گھونسلے میں پڑے رہتے ہیں، بہت سارے ایسے جانور ہیں وہ محنت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ ان کو بھی کھلا رہا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں سب کی روزی روٹی اللہ دیتا ہے۔ تو روزی روٹی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ پہلی بنیادی بات یاد رکھو میرے ساتھ۔ دوسری بات، اگر کسی کو زیادہ پیسہ ملا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں اچھا ہو، اور کوئی غریب ہے تو ضروری نہیں کہ وہ اللہ کی نظر میں برا ہو۔ ابو لہب کے بعد بہت پیسہ تھا، نبی کا چچا تھا ابو لہب، بہت پیسے والا تھا، بہت اسمارٹ تھا، بہت ہینڈسم تھا۔ او دنیا والوں، تم نے تو ہینڈسم ہونے کو، خوبصورت ہونے کو معیار بنایا ہے، تم نے پیسے کو معیار بنایا ہے، تم نے خاندان کو معیار بنایا ہے۔ ابو لہب کے پاس تینوں چیزیں، خاندان بھی بہت بڑا ہے، نبی کا چچا ہے، عبد المطلب کا بیٹا ہے، ہاشم کا پوتا ہے، بہت خوبصورت بھی ہے، بہت پیسے والا بھی ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب ہلاک ہو گیا اور ابو لہب نے جو کچھ کمایا تھا وہ سب برباد ہو گیا۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ
हाथ बर्बाद हो गए। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, न माल कोई काम आया न कमाई किसी काम आई। तो दौलत का ज्यादा होना मेरे प्यारे साथियों, ये जरूरी नहीं कि अल्लाह के यहां आपको उत्तम बना दे, अच्छा बना दे। अल्लाह का सिस्टम है दुनिया में, नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया, हमने अपने बंदों की रोजी रोटी को बांटा है। किसी को लखपति बनाया, किसी को करोड़पति बनाया, कोई महलों में रहता है, कोई झोपड़ी में रहता है, कोई लाख रुपया रोजाना कमाता है, कोई 100 रुपये के लिए भी मेहनत करता है, कोई टाली चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई बेचारा मकान बना रहा है, लेबर का काम कर रहा है, कोई कंप्यूटर पर बैठ के लाखों करोड़ों कमा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, ये रोजी रोटी अल्लाह ने अपने जिम्मे ली है। रोजी रोटी की बुनियाद पर कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, हर इंसान मेहनत करे, स्ट्रगल करे, संघर्ष करे, लेकिन ये ना समझे कि जो पैसे वाला है वही बहुत इज्जत वाला है और जो गरीब है वो अल्लाह की नजर में हकीर है। ऐसा नहीं है। अल्लाह की नजर में अगर इज्जत का कोई मेयार है, पैसा नहीं है। अल्लाह की नजर में इज्जत का मेयार आपका तकवा है, आपकी दीनदारी है। मेरे प्यारे साथी, वक्त बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमारा जो टॉपिक है अभी हमने शुरू भी नहीं किया, जो बहुत अहम टॉपिक है कि रोजी में बरकत कैसे मिलेगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर रोजी में बरकत चाहिए, अपने अंदर तकवा पैदा करो, अल्लाह का डर पैदा करो। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह वहां से रोजी देगा वो सोच भी नहीं सकता। सोच भी नहीं सकते आप, अल्लाह वहां से रोजी देगा आपको। तकवा पैदा करो। आप अगर गुनाह के काम करेंगे, शराब पिएंगे, ज़िना करेंगे, झूठ बोलेंगे, गीबत करेंगे, अपने हाथों से दूसरों को तकलीफ पहुंचाएंगे, फिर आप ये उम्मीद मत रखिए अल्लाह बरकत देगा आपको। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह बरकत तभी देगा जब आप अल्लाह की बात मानेंगे, जब आप मुत्तकी बनेंगे। अल्लाह कुरान में कहता है, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्दी, अगर ये लोग ईमान वाले बन जाएं, अगर ये मुत्तकी बन जाएं, तो हम आसमान से और जमीन से बरकत के दरवाजे खोल देंगे इनके ऊपर। एक सहाबी, नाम नोट कर लो, अब्दुर्रहमान बिन औफ, मक्का से हिजरत करके मदीना आए। अल्लाह के प्यारे नबी ने नाम ले लेकर के मक्का के मुहाजिरों को और मदीना के अंसारियों को भाई भाई बनाया था। आपने अब्दुर्रहमान बिन औफ को भाई बनाया साद बिन रबी का। साद बिन रबी अंसारी साहबी हैं, बहुत पैसे वाले साहबी हैं, बहुत खजूरों के बागात उनके पास हैं। उन्होंने कहा है मेरे भाई अब्दुर्रहमान, ये मेरे खजूरों के बाग हैं, आ जाओ मैं बंटवारा कर देता हूँ, आधा तुम ले लेना, आधा मैं ले लेता हूँ। ये मेरे पास धन है, दौलत है, रुपया है, पैसा है, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लेता हूँ। अरे अब्दुर्रहमान, अभी तुम नए नए मदीना में आए हो, तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है, तुमको घर भी बसाना है, तुमको परिवार भी बनाना है। अब्दुर्रहमान, मेरी 4 बीवियां हैं, तुम किसी एक को पसंद कर लो, मैं तलाक दे देता हूं। 3 हैज की इद्दत गुजारने के बाद मेरी उस बीवी से तुम निकाह कर लेना, तुम्हारा घर भी बस जाएगा, तुमको बिजनेस भी मिल जाएगा, तुमको मकान भी मिल जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, अगर हम होते, सोचते फ्री में नौकरी भी मिल रही है, छोकरी भी मिल रही है, फ्री में रिश्ता भी लग रहा है, फ्री में सब कुछ मिल रहा है, मगर सहाबा बड़े खुददार थे, बड़े गैरतमंद थे, बड़े इज्जत वाले थे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा है मेरे भाई साद बिन रबी, अल्लाह तेरे माल में बरकत दे, अल्लाह तेरे कारोबार में बरकत दे, मुझे तेरी बीवी से शादी नहीं करना, मुझे तेरा माल नहीं चाहिए। ऐ साद बिन रबी, मैं तो बिजनेसमैन आदमी हूँ, मैं तो व्यापारी आदमी हूँ, मैं तो कारोबार करने वाला आदमी हूँ, मुझे बाजार का पता बता दे। हजरत अब्दुर्रहमान को बाजार का पता बताया गया और उन्होंने पनीर का और घी का कारोबार शुरू किया और पहले छोटे पैमाने पर शुरू किया, फिर अल्लाह ने बहुत बरकत दी, उनको करोड़पति हो गए और शादी करते हैं और शादी को बीवी में खजूर, बीवी को मेहर में खजूर की गुठली के बराबर सोना अपनी बीवी को मेहर में देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप सच्चे दिल के साथ, ईमान के साथ, नेक नियति के साथ, अगर तकवा के साथ काम करेंगे,
اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو روزی روٹی دے گا میرے ساتھیو، اللہ برکت دے گا آپ کو۔ جب آپ کی زندگی میں تقویٰ ہی نہیں ہوگا، جب آپ کی زندگی گناہوں سے بھری ہوگی، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ میرے بندو، زمین میں جہاں پر بھی تم کو بگاڑ نظر آ رہا ہے، تباہی نظر آ رہی ہے، وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اور آگے بڑھیے، برکت حاصل کرنے کا دوسرا راستہ، استغفار پڑھیے کثرت سے، کثرت سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجئے، اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگیے، بار بار اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کیجئے کہ اے اللہ میں بہت گنہگار ہوں، بہت گناہ کیے ہیں میں نے، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس کو اردو میں بھی بول سکتے ہیں، اس کو بنگلہ میں بھی بول سکتے ہیں، اور عربی میں بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسی کو استغفار بولتے ہیں، اسی کو توبہ بولتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں من لزم الاستغفار، جو بار بار استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اس کو دے گا، اور ایسی جگہ سے روزی دے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ امام حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا امام صاحب شادی کے کئی سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، کہا جاؤ استغفار کرو۔ دوسرا آدمی آیا، امام صاحب بارش نہیں ہو رہی، سوکھا پڑا ہے، انہوں نے کہا جاؤ استغفار کرو۔ تیسرا آیا، امام صاحب ندی نالے سوکھ گئے، پانی کی بڑی قلت ہو گئی ہے، فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ چوتھا آیا، کہا امام صاحب میرے باغوں میں پھل پیدا نہیں ہو رہے ہیں، باغ سوکھ گئے میرے، کہا جاؤ استغفار کرو۔ امام حسن بصری کے شاگردوں نے پوچھا امام صاحب کیا بات ہے، ہر آدمی کے سوال کے جواب میں وہی جواب دے رہے، استغفار کرو استغفار کرو۔ فرمایا میں یہ جواب اپنی طرف سے نہیں دے رہا ہوں، یہ قرآن کا بتایا ہوا جواب ہے، یہ قرآن کا بتایا ہوا نسخہ ہے۔ قرآن کے 29ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ سے استغفار کرو، تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم اللہ سے استغفار کرو گے اللہ آسمان سے زوردار بارش نازل فرمائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تم کو مال بھی دے گا اور اولاد بھی دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں باغات بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں ندیاں اور نہریں بھی دے گا۔ تو یہ دوسرا نسخہ ہے میرے ساتھ، استغفار کیجئے کثرت سے، اللہ آپ کو روزی روٹی میں برکت دے گا۔ روزی روٹی میں برکت حاصل کرنے کا تیسرا طریقہ، نماز کی پابندی کیجئے۔ نماز کا بڑا گہرا تعلق ہے روزی روٹی سے۔ جب آپ پانچوں ٹائم کی نماز کی پابندی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا تو آپ کو کسی اور کا محتاج نہیں بنائے گا۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کی پابندی کرو۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اور اے نماز پڑھنے والے تو یہ مت سمجھنا کہ ہم نماز کے ذریعے تیری روزی روٹی کا نقصان کرنا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تو خود تجھ کو روزی دیتے ہیں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ دکان کھول کے بیٹھے، اذان ہو رہی ہے حی علی الصلاۃ کی، ہماری دکان چل رہی ہے، ہم دکان بند کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ ہم بزنس کر رہے ہیں، کسٹمر آ گیا، نماز کو ہم نے کنارے کر دیا، پہلے کسٹمر کو دیکھ رہے ہیں۔ نماز اتنی حقیر چیز ہے، اتنی معمولی چیز ہے؟ نہیں میرے ساتھیوں، نماز کا ٹائم آ جائے تو اپنے بزنس سے کہہ دو تو سائیڈ ہو جا، اپنے کاروبار سے کہہ دو تو کنارے ہو جا، اپنی دکان سے کہہ دے تو کنارے ہو جا۔
اس لیے کہ اللہ کے نیک بندوں کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ۔ اللہ کے نیک بندے کاروبار تو کرتے ہیں، بزنس تو کرتے ہیں، مگر ان کا کاروبار ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا، ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا۔ وہ اقام الصلاۃ، وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، وہ ایتاء الزکاۃ، وہ زکات بھی دیتے ہیں۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ کے نیک بندے قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں اپنی جگہ نہیں رہیں گی اور کلیجے اپنی جگہ نہیں رہیں گے۔ ابھی آپ نے خبر سنی، انڈیگو کی 500 سے زیادہ فلائٹیں کینسل ہو گئی ایک دن میں۔ کتنے لوگوں کو جانا ہے کہیں سے کہیں۔ ایک خبر تو آئی کہ ایک لڑکا لڑکی کی شادی ہونے والی ہے، دلہا کو دلہن کے پاس جانا ہے، شادی کو پوسٹ پون کرنا پڑا۔ کہیں کسی کو ایگزام دینے جانا ہے، کہیں کسی کو انٹرویو دینے جانا ہے، ایئرپورٹ پر لوگ بھوکے پیاسے تڑپ رہے ہیں اور انڈیگو کے کاؤنٹر پہ کوئی ان کو جواب دینے والا نہیں ہے۔ یہ ذرا سے ایئرپورٹ پر، اور ایئرپورٹ پہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ، پیسے والے لوگ ہوتے، زیادہ تر تو وہی ہوتے ہیں۔ لیکن ذرا سی فلائٹ کینسل ہوئی تو ایئرپورٹ پر لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ نفسی نفسی کا عالم ہو گیا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا سوچو، جب دنیا کے ایئرپورٹ پر فلائٹیں کینسل ہو جائیں، یہ منظر آ جاتا ہے، تو قیامت کے دن کا منظر کیا ہوگا؟ اذا الشمس کوورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، جب ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی، واذا الجبال سیرت، جب بڑے بڑے پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، وَإِذَا الْإِشَارُ أُطِّلَتْ، جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کو لوگ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب جنگلی جانور ایک جگہ سب اکٹھا ہو جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کا پانی کھولا دیا جائے گا، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب لوگوں کا گروپ بنا دیا جائے گا، نیک لوگوں کا الگ گروپ، برے لوگوں کا الگ گروپ، نمازیوں کا الگ گروپ، بے نمازیوں کا الگ گروپ بنا دیا جائے گا، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب جس بچی کو زمین میں گاڑا گیا تھا، جس بچی کو دنیا میں مارا گیا تھا، اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اے معصوم بچی، تجھے کس اپرادھ کی سزا دی گئی؟ وہ قیامت کا دن ہوگا میرے ساتھی۔ جو نماز پڑھتا ہے اس کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اگر اپنی روزی روٹی میں برکت چاہتے ہو تو نماز پڑھو۔ اور ایک جملہ میرا اور نوٹ کر لو،